اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام اور میری پیاری بہنوں، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شمار لوگ ہم کو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بھئی رمضان شریف جا رہا ہے، کچھ بتائیں ہم کو کہ آج کی رات ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ ہاں، اللہ رب العزت کا احسان عظیم کہ ابھی رمضان ختم نہیں ہوا، بلکہ آج بھی ایک متوقع طاقت ہو سکتی ہے۔ ویسے تو خیر لوگوں نے ابھی سے خوشیاں منانی شروع کر دی ہیں کہ عید سر پر ہے، وہ بات جم وہ بات بالکل ٹھیک، لیکن عزیز دوستو، یہ جاتی رمضان میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کے بارے میں اتنی بھی غفلت نہ ہو۔ آج کی راتوں کی جو مبارک ساعتیں ہیں ان کو ضائع نہ کریں۔ یہ طاق رات ہے، عین ممکن ہے کہ آج بھی شب قدر کی رات ہو۔ عزیز دوستو، ایک بات یاد رکھنے کی ہے، بڑی ضروری، ٹھیک ہے، کہ جب آپ نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، اللہ اکبر کر کے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے شیطان پیچھے سے فوراً آ جاتا ہے۔ اب آپ سے باتیں کرے گا، آپ کو ادھر ادھر گھمائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، پھر تھوڑی دیر میں آپ سے کہے گا ابھی تو کانسنٹریٹ تو کر نہیں رہا، یہ تیری نماز کیا ہے، یہ کیسے قبول ہوگی، اس نماز سے تجھے کچھ نہیں ملنے والا۔ صحیح، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ خشوع و خضوع کہتے ہیں جی، خشوع و خضوع سے نماز پڑھنی چاہیے۔ خشوع اور خضوع کا مطلب بھی پتہ ہے کسی کو کیا ہوتا ہے؟ علماء کے پاس جا کر بیٹھے وہ آپ کو بتائیں گے۔ خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ نے کہا اللہ اکبر، یوں کھڑے ہوئے، اب دماغ میں دوسری چیزیں آ رہی ہیں، جیسے ہی دوسری چیزیں آئیں، جیسے ہی وسیم بھائی احساس ہوا کہ یار یہ میرے دماغ میں کیا آ رہا ہے، فوراً اس کو ہٹا کر پھر اپنے آپ سے کہیں میں اللہ کے آگے کھڑا ہوں۔ اس کو خشوع اور خضوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب رات کو ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے نا، کوشش یہ کرنی ہے سب سے پہلے سٹارٹ کس طرح لینا ہے، ہم نے رات کا عشاء جب پڑھ لی، اس کے بعد 2 رکعت نماز سب سے پہلے پڑھنی ہے، نفل کی، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ اب یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہوا کہ جس نے 2 رکعت نماز، آج اگر لیلۃ القدر کی رات ہوئی اور کسی نے 2 رکعت نماز اس لیلۃ القدر کی رات میں پڑھ لی، اس کو لیلۃ القدر مل گئی، لیلۃ القدر مل گئی۔ اس کا مطلب معلوم ہے کیا ہے؟ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ تو خوب استغفار، ٹھیک ہے، اور اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے۔ دل کی کیا کرنی ہے؟ کوئی ڈرامہ نہیں دیکھنا، خدا کے واسطے کوئی گانے بجانے آج کی رات نہ سننا، تاکہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ آپ سن رہے ہیں، آپ اس کی دل میں حفاظت کر سکیں۔ اذکار پڑھو، 3 تسبیحات بتاتا ہوں میں۔ تیسرے کلمے کو پڑھنا کم از کم 100 دفعہ، ایک استغفار کی تسبیح کم از کم 100 دفعہ، ایک درود شریف کم از کم 100 دفعہ۔ کوشش کر کے رات کو سورہ واقعہ ضرور پڑھ لینا۔ جو سورہ واقعہ کا اہتمام کرتا ہے اس کے گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ سورہ واقعہ کا اہتمام کرنا، اور فجر سے پہلے سورہ ملک پڑھ لینا۔ جو سورہ ملک کا اہتمام کرتا ہے اس کو قبر کا عذاب کبھی نہیں ہوگا، اللہ قبر کا عذاب موقوف کر دیں گے۔ آج کا دن ختم ہونے سے پہلے یاسین پڑھ کے جتنی دعائیں کریں گے قبول ہوں گی، کہ یاسین جو ہے وہ سورہ شفا بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا کہ میری دل کی خواہش ہے
کہ یہ صورت ہر میرے 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 امتی کے دل میں ہو. اور سورہ یاسین کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن کا دل ہے, اس کو مانگ کے جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. میں نے آپ کو تھوڑا تھوڑا بتایا ہے, اتنا بھی کر لیں, اتنا بھی کر لیں. فجر سے پہلے عشاء اور فجر کے بیچ میں کم از کم 2 رکعت پڑھ لینا, تاکہ اگر آج شب قدر ہے تو آپ کو وہ مل جائے. سورہ یاسین, سورہ واقعہ, سورہ ملک, اور یہ 3 تسبیحات مانگ کے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کام بن جائے.